میں آپ تمام کا ویوز آن نیوز میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم ملک کے گرتے ہوئے تعلیمی معیار پہ گفتگو کریں گے۔ تعلیمی میدان میں تبدیلی لائے بغیر ملک ہر میدان میں ترقی کر رہا ہے۔ ملک کی ریاستیں بھی ترقی کے دعوے کر رہی ہیں، لیکن ایسی ریاستیں جن کے شہر بین الاقوامی معیار کے کہلائے جاتے ہیں، ان ریاستوں میں معیار تعلیم اپنی نچلی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی حیران کرنے والی ہے کہ نئی ریاست جو ہر میدان میں آگے ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، دم بھرتی ہے، در حقیقت وہ تعلیمی معیار کے معاملے میں اپنی نچلی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ مرکزی حکومت کے محکمہ تعلیم نے نیشنل اچیومنٹ سروے کیا، جس کے مطابق تعلیمی معیار کے پیمانوں میں سب سے ناقص مظاہرہ کرنے والی 5 ریاستیں ایسی ہیں جو ہر میدان میں ترقی کے دعوے کرتی رہی ہیں۔ ایسی ریاستیں جہاں پہ فلک بوس عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں، شاندار سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں، جن پر چمچماتی گاڑیاں فراٹے بھرتی ہوئی ہم کو نظر آتی ہیں، بڑے بڑے ڈیم تعمیر کیے جا رہے ہیں جس میں ہزاروں TMC پانی کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق مقابلہ تو بس ہمارے اپنے اندر ہی مقابلہ ہے، کسی اور سے ہمارا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ ہائے رے ہماری بدقسمتی، ہم نے عالی شان عمارتیں تو تعمیر کر لی، ہم نے خوبصورت سڑکیں تو تعمیر کر لی جس پر ہزاروں کروڑ روپے صرف کیے، لیکن تعلیم جو انسان کی اصل شناخت ہے، اس کی اچھی تہذیب و معاشرت کی ضامن ہے، اس کے معیار پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو غیر معیاری ہو، جو صرف ورق گردانی کی قابلیت پیدا کرتی ہو۔ معیار تعلیم کے بغیر سنہرا مستقبل کیسے بن سکتا ہے؟ ہم ہر وقت سنہرے مستقبل کا ورد تو کرتے ہیں، وہ بغیر تعلیم کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ملک میں ہر بچے کو مفت تعلیم کے وعدے تو کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ وعدے وفا نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تعلیمی میدان میں تبدیلی لائے بغیر سنہرے مستقبل اور وشو گرو بننے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سروے سے پتہ چلتا ہے کہ تیسری جماعت ہو کہ 5ویں جماعت یا پھر 10ویں جماعت، یعنی کوئی بھی جماعت ہو، اس میں زیر تعلیم طلباء کا معیار انتہائی غیر معیاری ہے۔ یہ معاملہ کسی ایک مضمون کا نہیں ہے، بلکہ سارے مضامین کا یہی حال ہے۔ اسکولوں میں بچوں کو جو مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، ان مضامین کو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، یعنی لرننگ آؤٹ کم انتہائی ناقص ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک کے معیار تعلیم کا موازنہ یورپی و امریکی جیسے ممالک سے کیا جائے تو انتہائی ناقص ہے۔ یورپ اور امریکہ میں تعلیم کو عملی طور پہ سکھایا جاتا ہے، بچوں کو ہنر کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں کتابی علم دیا جاتا ہے۔ سائنس جیسا مضمون بھی کتابوں کے حد تک ہی پڑھایا جاتا ہے، جبکہ یہ مضمون عملی تجربات کا متقاضی ہے۔ تعلیمی معیار کی سطح یوں ہی اچانک نیچے نہیں آئی ہے، یہ بتدریج تنزل کا شکار ہوئی ہے۔ 2017 کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کے تعلیمی معیار کی صورتحال موجودہ صورتحال سے کچھ بہتر تھی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پہلے سے خراب ہی رہی ہو، پہلے بھی یہ بہتر نہیں تھی۔ ملک بھر سے جملہ 1,18,274 اسکولوں، 5,26,824 اساتذہ، 34 لاکھ طلباء کا سروے کیا گیا۔ اس سروے میں 50% لڑکے اور 50% لڑکیاں شامل ہیں۔ یہ سروے 66 دیہی علاقوں اور 33% شہری علاقوں میں انجام دیا گیا، جس میں سرکاری اسکولوں کے 40%، سرکاری ایڈڈ اسکولوں کے 17%، غیر سرکاری مستند اسکولوں کے 35% اور مرکزی حکومت کے سرکاری اسکولوں کے 7% اسکول اس میں شامل ہیں۔ اس سروے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مختلف طبقات کے بچوں کو شامل کیا گیا ہے، جیسے BC طبقات کے 42%، SC طبقے کے 16%، SC طبقے کے 15% اور جنرل کیٹیگری کے 26% بچے شامل ہیں۔ قومی سطح پر طلباء کی اوسط کارکردگی 500 نشانات کے اوسط کے حساب سے لیا گیا۔ لسانیات میں 321 نشانات آئے، ریاضی میں 266 نشانات آئے، EVS میں 295، سائنس میں 228،
اور سماجی علم میں 234، انگریزی زبان میں 277 نشانات ہی حاصل کر پائے۔ کئی ریاستیں ایسی ہیں جہاں کا اوسط قومی اوسط سے بھی کم ہے، جیسے اتر پردیش اور تلنگانہ کو لے لیجئے۔ یہاں طلباء مضامین کے بنیادی سوالات کے جوابات دینے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ سائنسی مضامین جن میں خاص طور پر ریاضی مضمون یعنی میتھمیٹکس کو سمجھنے میں بچے قاصر ہیں۔ معیار تعلیم کے حوالے سے اس وقت 5 ریاستیں قومی سطح سے بھی کم ہیں ان کا اوسط۔ یہاں کے حکمرانوں کی جانب سے بہانہ بنایا جاتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے اس پر توجہ نہیں دی گئی، اسی لیے معیار تعلیم تنزلی کا شکار ہے۔ ان حکمرانوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ کورونا صرف ان کی ریاستوں میں ہی نہیں آیا ہے، وہ تو سارے ملک میں آیا، وہ تو سارے ملک میں پھیلا، تو ایسی صورت میں معیار تعلیم ہر ریاست میں خراب ہونی چاہیے تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ تعلیم اور معیار تعلیم کو پروان چڑھانے کا کوئی منصوبہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ حالت یہ ہے کہ سب سے اہم مضمون سائنس میں 75% طلباء معیار کے کم از کم پیمانوں پر بھی پورے نہیں اترے ہیں۔ یہ انتہائی معیوب اور تشویشناک بات ہے۔ ہمارا ملک بین الاقوامی سطح پر ابھرنا چاہتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا مرکز بننا چاہتا ہے، بڑے بڑے کارپوریٹ تعلیمی ادارے بھی وجود میں آ رہے ہیں، اور دوسری طرف 10ویں، 9ویں، 8ویں الغرض ہر درجے کے طالب علم کا معیار انتہائی ناقص ہوتا جا رہا ہے، وہ بنیادی سطح پر بھی پورا نہیں اتر رہا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 10ویں جماعت کے 66% طلباء سماجی علم کے مضمون کے بنیادی سوالات کے جوابات دینے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ میتھمیٹکس میں 33% طلباء ایسے ہیں جو سوالات کے جوابات نہیں بتا سکتے، یعنی ہمارا مستقبل سائنس اور سماجی علم کے بنیادی سوالات کے جوابات دینے سے بھی قاصر ہے۔ کورونا کے زمانے میں جبکہ آن لائن تعلیم فراہم کی جا رہی تھی، 33% طلباء کے پاس الیکٹرانک آلات موجود نہیں تھے۔ ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچوں نے کیسے آن لائن تعلیم حاصل کی ہوگی۔ حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ بچوں میں لرننگ لاسز کس درجے میں پائے جاتے ہیں، خاص طور پر ان طلباء میں جو سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے خاندانوں نے اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا کچھ نہ کچھ انتظام تو کیا ہی ہوگا جو متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن غریب طلباء کا کیا حال ہوا ہوگا اس پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، ورنہ یہ غیر معیاری تعلیم تا زندگی ان طلباء کا پیچھا کرتی رہے گی۔ تعلیم اور معیار تعلیم کے بارے میں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کے بغیر ترقی بے معنی ہے۔ مادی سرمایہ سے کہیں زیادہ قیمتی علمی سرمایہ ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم سے ہی مادی سرمایہ کا حصول ممکن ہے۔ علم کے بغیر مادی ترقی بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک طرف زمینوں کی لین دین اور اس کا کاروبار پروان چڑھتا جا رہا ہے، ہزاروں کروڑوں روپے کا لین دین ہو رہا ہے، تو دوسری طرف ہم معیار تعلیم میں نچلی سطح پر گرتے جا رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ہم نے یہ کیسا سماج بنا رکھا ہے، یہ کیسے عدم مساوات پر مبنی سماج کو ہم ترقی دے رہے ہیں اور پروان چڑھا رہے ہیں۔ یہ ملک میں بسنے والے ہر ہوش مند شہری کے لیے تشویشناک بات ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اس پر فی الفور اقدامات کرے، اس کی وجوہات کو جانے، اگر انفراسٹرکچر کی کمی ہے تو اس کو دور کرے، اساتذہ کی کمی ہے تو اس کو فوری طور پر پورا کرے، اور ایک ایسا نظام ترتیب دے جس سے معیار تعلیم بلند ہو، طلباء اور اساتذہ کو تناسب سے اس کے مطابق تقررات عمل میں لائے۔ دوسری طرف سماجی تنظیموں کو بھی اس جانب فوری توجہ دینی چاہیے تاکہ ریاست کا مستقبل محفوظ کیا جا سکے، ورنہ بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ ایک وقت آئے گا جب یہاں طلباء تعلیم گاہوں سے فارغ تو ہوں گے لیکن انہیں کہیں نوکری نہیں ملے گی، اور جو کمپنیاں یہاں قائم ہوں گی وہ معیاری ملازمین کی بھرتی کسی دوسری ریاست سے پوری کریں گی، جس کے نتیجے میں ایک غیر متوازن اور عدم مساوات پر مبنی سماج وجود میں آئے گا، جس کے نتائج ملک کے لیے نقصان کا باعث بنیں گے۔ یہ تھا آج کی گفتگو کا موضوع۔ آئندہ کسی نئے موضوع پر پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔